لائیو پروگرام کے اندر ہم کسی نہ کسی اپنے منفرد مہمان کو اپنے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور ایسا منفرد مہمان کہ جو اپنی منفرد طرح کی معلومات اور اپنا وہ تجربہ جو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اور کامیابی تک کا ایک وہ تجربہ وہ ہم تک شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اسی سلسلے میں ہمارا آج کا یہ لائیو پروگرام ایک ایسے پاکستانی نوجوان کے ساتھ ہے جو کافی عرصہ سے نیدرلینڈ میں ایمسٹرڈیم میں مقیم ہیں، اور ایک ایسے نوجوان جو نوجوانوں کو اور خصوصاً ان لوگوں کو جو پاکستان سے یورپین کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں ان کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے رہنمائی مہیا کرتے ہیں، اور ایک ایسے نوجوان کہ جو ایک یوٹیوب چینل کے مالک بھی ہیں، اور یورپ کے جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں کی معلومات اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں۔ وہاں کے رہن سہن کے حوالے سے، اگر وہاں کسی نے تعلیم کے سلسلے میں جانا ہے وہ معلومات ہم تک ان کی ویڈیوز کے ذریعے آتی ہیں، اور کسی نے اگر ریزیڈینشل پرمٹ کے حوالے سے، وزٹ کے حوالے سے یورپی ممالک کو اگر دیکھنا ہے تو ان اپنی ویڈیوز اس حوالے سے بناتے ہیں، اور تمام وہ معلومات جو ایک نارمل انسان، نارمل نوجوان خصوصاً پاکستان کے دیکھنے والے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلومات ملے یورپ کے بارے میں، کیسے پڑھائی کا سلسلہ کیا ہے، کیسے جانا ہے، تو ان تک وہ تمام معلومات یہ نوجوان ہمیں مہیا کرتے ہیں، اور خود بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور اپنی تمام تر جتنی بھی سٹرگل ہے وہ نوجوانوں کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے انہوں نے وقف کی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو یہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور ان تک کوئی ایسا سورس نہیں، تو ان کا سورس یوٹیوب چینل کا ہم تک ایک ایسا سورس ہے جہاں پہ ہم یہ تمام معلومات اپنی لے سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت ایمسٹرڈیم سے جناب تس قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینکس لاٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ جی سر، بہت بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں اپنے اس لائیو پروگرام میں ٹائم دیا۔ اچھا، آپ کا تعارف سر میں کروا چکا ہوں، اب میں تھوڑا سا سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ پورا نام تصدق قریشی ہے۔ جی جی، لیکن آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہے تس قریشی کے نام سے، اور آپ پورے ایمسٹرڈیم نیدرلینڈ میں اور بلکہ پاکستان میں بھی جہاں جہاں پہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ تس قریشی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ تس قریشی کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ میرا کیونکہ نام جو ہے تصدق قریشی ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو شارٹ کر کے تس کر دیا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو وہ بھی تس قریشی کے نام سے ہے، تو وہ تس لکھنا ایزی ہے تو اس میں پھر آپ کا وہ پورا آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، سوال جتنے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں تو وہ ہم ان سے بڑے ایک روایتی قسم کے سوال پوچھتے ہیں، لیکن آپ سے ایک بڑا منفرد قسم کا سوال میں پوچھوں گا کہ جب آپ پاکستان سے میں تھے تو پاکستان میں آپ کی مصروفیت کیا تھیں، اور پاکستان سے یورپ میں آنا کیسے ہوا؟ جی، پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا تھا کراچی ڈیفینس میں، اور تقریباً 7 سال میں نے وہ کام کیا۔ اس کے بعد 2003-4 میں جو پاکستان کی اکانومی اسپیشلی پراپرٹیز کافی ڈاؤن ہو گئی تھی، اور تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہاں پہ تو اب مشکل ہے، مجھے باہر جانا چاہیے۔ تو پھر میں نے ویزا اپلائی کیا۔ ان دنوں ویزے اس وقت مشکل سے ملتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آج کی طرح اتنے مشکل نہیں تھے۔ تو میں نے ویزا اپلائی کیا ایز اے وزٹ ویزا، تو مجھے ویزا مل گیا جرمنی کا، تو پھر میں جرمنی آ گیا۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا، جب آپ نے پاکستان سے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان پاکستان میں ہیں اور جو یورپی ممالک میں کسی نہ کسی حوالے سے آنا چاہتے ہیں، خواہ وہ تعلیم کے سلسلے میں، کچھ انویسٹمنٹ کے سلسلے میں، کچھ وزٹ کے سلسلے میں، لیکن سب سے زیادہ ایک جو کانسیپٹ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ تھرو ڈفرینٹ چینل ہے، وہ لیگل طریقے سے آنے کو اتنا پریفر نہیں کرتے جتنا کہ وہ انلیگل طریقے سے آنے کو پریفر کرتے ہیں، اور وہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انلیگل طریقے سے یورپین کنٹری میں جانا شاید شارٹ کٹ طریقہ کار ہے۔ تو وہ نوجوان جو انلیگل طریقے سے پاکستان سے یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا رہنمائی مہیا کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اور ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو یہ چیز ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ دیر از نو شارٹ کٹ، دیر از نو شارٹ وے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو دوست ہیں، بھائی لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ
پیسے کوشش کرتے ہیں کہ پیسے کہیں نہ کہیں کر کے پیسے ایجنٹ کو دیں، بس ایجنٹ جو ہے وہ ویزا لگا کے ان کو جہاز میں بٹھا دے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ڈنکی لگاتے ہیں انلیگل طریقے سے، پاکستان سے ایران، ایران سے ٹرکی، ٹرکی سے پھر بارڈر کراس کر کے یونان میں آتے ہیں. جب یونان میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں خود اکانومی ان کی اتنی گری ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے پاس، جو گریکی لوگ ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ یار میں نے کیا غلطی کر دی ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ اگر کسی بھائی نے بھی آنا ہے، ویزا لگوا کے آئے. اچھا ویزا ہم لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ ویزا نہیں لگتا جی، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لک ہوگی تو ویزا ملے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک نارمل تاثر، بالکل آپ صحیح بات کہیں، نارمل تاثر ہے کہ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ویزا نہیں لگے گا، اسی لیے وہ ایجنٹ کو پیسے پکڑا دیتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتائیے کہ لیگل طریقے سے ویزا لگوانے کا طریقہ کار اور اس کا پروسیس کیا ہے. دیکھیں، جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ ایک جاب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کتنی اس کے لیے پریپریشن کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کے لیے گھر میں تیاری کرتے ہیں، یا میرا کال جو ہے انٹرویو ہے جاب کے لیے، اور ساری تیاری کر کے جس کمپنی کے پاس آپ جا رہے ہوتے ہیں جاب کے لیے، ایون اس کی بھی ہسٹری آپ جو ہے نا وہ ذہن نشین کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ان کی کچھ ساتھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جی یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. تو اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی ویزا ملتا ہے. سم ٹائم 99% لوگوں کو جو ہے ملتا ہے، 1% لوگوں کو سم ٹائم نہیں ملتا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید آپ نے انشورنس جو ہوتی ہے وہ نہیں لگائی ہوئی، یا ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں، اس میں کوئی پیپر آپ نے کم لگایا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے ویزا نہیں لگتا. لیکن اگر آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں تو ویزا ڈیفینیٹلی ملتا ہے. اچھا، زبردست سر. اچھا قریش صاحب، اسی سوال میں تھوڑی سی اور آپ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جو خاص ابھی ہم تھوڑی سی خصوصاً پاکستان سے آنے والوں کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی یونان کا ذکر کیا، تو وہ کیوں پریفرنس کرتے ہیں کہ ہم یونان جائیں گے، پہلے گریس جائیں گے، گریس سے پھر ہم مختلف سورسز سے ہوتے ہوئے پھر ہم جرمنی میں یا لنڈن میں یا پیرس میں پہنچیں گے. تو وہ یونان کو، گریس کو اتنا پریفرنس کیوں دی جاتی ہے؟ کیا یہ آسان طریقہ کار ہے گریس جانا؟ جی اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ون کہ جو ایجنٹس ہیں وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ جی میں یونان لے جاؤں گا، یونان سے آپ کو یورپ. آپ کو پتہ ہے کہ یونان ٹرکی کے پاس ہے، اور ٹرکی جتنا پاکستان سے ٹرکی ہے، اتنا ٹرکی سے دوسرا جو یورپ ہے وہ ہے لائک ہالینڈ، جرمنی، فرانس وغیرہ ہو گیا، رائٹ. کیونکہ جو یونان ہے وہ تو ایک سائڈ پہ ہے، وہاں بائی روڈ آپ اتنی مشکل سے آ سکتے ہیں، وہاں ایک ہی طریقہ ہے بائی سی، وہ بھی بڑا خطرناک راستہ ہے. تو ہمارے جو ایجنٹس ہیں وہ بہت غلط گائیڈ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بس شارٹ کٹ ہے، میں بائی روڈ جاؤں گا میں پہنچ جاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہے. جب وہ پہنچتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں، پھر کچھ لوگ، کتنے کو میں ذاتی طور پہ جاتا ہوں کہ جب وہ پنجاب سے کراچی جاتے ہیں، کراچی سے کوئٹہ جاتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ایران تافتان کا بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے، وہیں سے وہ بےچارے گھبرا کے پریشان ہو کے واپس آ جاتے ہیں، تک ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ایگزیکٹلی. اچھا، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان کسی سلسلے میں یورپی ممالک میں آنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں اگر وہ ہو تو وہ کس طریقے سے اپنا رابطہ کن لوگوں کے ساتھ کرے کہ جہاں سے اس کو یہ پوری لیگل معلومات مل جائے اور وہ اپنے طریقے سے اپلائی کر کے آئے؟ ڈاکٹر صاحب، جس دور میں آیا ہوں اس دور میں ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، اسمارٹ فون نہیں تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے ایک ویزا فارم کے لیے مجھے اتنی دور جانا پڑتا تھا کہ یہ ویزا فارم لے کے آؤں. ٹھیک ہے. پھر اس کو پڑھتا تھا، پھر ریکوائرمنٹس، پھر ان کو ریڈی کرنا. لیکن دیکھیں آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس، ایون جو ایک مزدور بندہ ہے اس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے. 5,000 میں اسمارٹ فون پاکستان میں مل جاتا ہے، رائٹ. تو ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ اتنا سستا ہے، باقی کنٹریز میں اس طرح نہیں ہے سستا. تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ وہ گوگل پہ جائیں، جا کے فرض کریں انہوں نے ویزا لینا یورپ کا، کسی بھی کنٹری کا نام لکھیں. ٹھیک ہے کہ جی فرض کریں جرمن ایمبیسی اسلام آباد، وہ آ جائے گی ان کی ویب سائٹ پہ، ہر چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ پیپر جو ہیں وہ ریڈی کریں اور ویزا اپلائی کریں. $60 فیس ہے، $60 کسی بھی یورپین کنٹری کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ 8,000 میں وہ یورپ آ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی، پریپریشن کرنی پڑے گی. کم سے کم 6 مہینے ذہن رکھنا پڑے گا کہ 6 مہینے میں پریپریشن کروں گا، 6 مہینے بعد میں نے ویزا اپلائی کرنا ہے، جو ہم لوگ نہیں کرتے بدقسمتی سے.
نہیں یہ بڑا زبردست ویلڈ پوائنٹ ہے جی کہ کم از کم 6 مہینے کی پریپریشن آپ کی اس کے پیچھے ہو کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی ہے، رابطہ کہاں کرنا ہے، اور ان ساری ویب سائٹ کے اوپر جتنی معلومات ہیں ان کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لیا جائے۔ اچھا، یہ جو ابھی قریشی صاحب آپ نے معلومات دی، یہ کن لوگوں کو کے لیے معلومات زیادہ فائدہ مند ہیں؟ جو وزٹ پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے؟ یہ ان معلومات میں ڈفرنٹ ہے جی دونوں میری اپلیکیشن میں؟ میری جو میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جی فیملی، جس طرح فیملی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے، اس کے بعد وزٹ پہ جو لوگ آتے ہیں اور سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور ایک اور چیز ہے جو میرا فوکس ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی کنٹری میں بھی، ایون پاکستان میں بھی، اگر کوئی بھی ایسا لیگل کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی امیگریشن وغیرہ کا، تو ہمیں لائر کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ اسپیشلی یورپ میں بہت مہنگا کام ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں 250 سے 300 یورو وہ لیتے ہیں 1 گھنٹے کا، اوکے، جو لائرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں، کرنا آپ نے کیا ہے، صرف آپ کو نالج چاہیے۔ نالج آپ کو کہاں سے ملے گا؟ انٹرنیٹ سے، اور انٹرنیٹ ہر جگہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کو جو اتھینٹک ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو نالج ملے گا۔ تو میں ان لوگوں کو جو ہے وہ فوکس کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے سمجھ آئے اور ایزی طریقے سے وہ ویزا وغیرہ اپلائی کر سکے یا فیملی سیٹلمنٹ جو ہے کر سکے۔ زبردست ہے۔ اچھا، ایک شخص جو پاکستان سے یورپ میں آتا ہے وزٹ کے اوپر، تو اور لیکن وزٹ یورپ کے کسی بھی ملک میں آنے کے بعد وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہاں پہ سیٹ ہونا ہے، میں نے بس اب یہیں پہ رہنا ہے، تو وہ یہاں پہ سیٹلمنٹ کیسے کرے گا جبکہ وہ وزٹ ویزے پہ آیا ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت پورے یورپ میں 3 ایسی کنٹریز ہیں یا تھیں پہلے، آپ ایزیلی آ کے سیٹ ہو سکتے تھے: پرتگال، اٹلی اور اسپین۔ جیسے پاس میں پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہوا ہے، کرائسس آئے ہیں، بہت ساری جو ہے سختی انہوں نے کر دی ہیں، اور اس وقت اگر کوئی میرا بھائی وزٹ پہ آ کے وہ سیٹ ہونا چاہتا ہے، اس کو میں مشورہ یہ دوں گا، جیسے آپ لوگ وزٹ پہ آتے ہیں فوراً آپ پرتگال چلے جائیں، کیونکہ آپ اوکے، کے پاس ویزا ہوگا، آپ ایزیلی کسی بھی دوسری کنٹری سے شینجن اسٹیٹ میں موو کر سکتے ہیں۔ وہاں جا کے آپ نے سب سے پہلے رجسٹریشن کرانی ہے اپنی ایس ایف کے پاس۔ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لیگل کام ڈھونڈنا ہے۔ لیگل کام کا مطلب یہ ہے کہ بلیک میں کام نہیں کرنا، وائٹ میں کام کرنا ہے۔ 6 مہینے اگر آپ کام کریں گے، 6 مہینے آپ نے ٹیکس بننا ہے، اس کے بعد آپ ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ اس وقت کسی جگہ بھی نہیں ہے یورپ میں۔ یہ پرتگال کی بات کر رہے ہیں جی کہ پرتگال میں آپ 6 میں ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا، تو یہ معلومات ہوگی وزٹ۔ تو ابھی کوئی شخص ایسا کہ جو پاکستان سے چاہے کہ جی میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس ایک انویسٹمنٹ ہے، لیکن یہ میں انویسٹمنٹ یورپ کے کسی ملک میں کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے لیے آپ کیا رہنمائی دیں گے ان کو کہ اپنی انویسٹمنٹ یورپ کے آج کل کی صورتحال کے حوالے سے کس ملک کے اندر اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کر کے وہ سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، 2 جی، چیزیں ہیں۔ اگر تو وہ صرف انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یورپ میں، تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ یورپ میں نہ کریں، آپ پاکستان میں کریں، اگر انہوں نے صرف انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر انہوں نے سیٹل ہونے آ کے، تو آف کورس جس طرح ہالینڈ ہو گیا، جرمنی، فرانس وغیرہ ہو گیا، یہاں پہ آ کے آپ کو کم سے کم 5 لاکھ یورو، ایک $500,000 یوروز بنتے ہیں، اگر انویسٹ کریں گے پھر آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ ملتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آ کے آپ اتنے پیسے لگائیں۔ اگر آپ کے پاس 5 سے 10 ہزار یورو ہے، آپ اٹلی میں، اسپین میں، پرتگال میں یہ انویسٹ کر کے اس بیس پہ آپ پیپر لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ کیونکہ یہ بہت سارے ایسی معلومات ہیں سر جو آپ ابھی ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہمارے بہت سارے ایسے پاکستان میں دیکھنے والوں کے پاس شاید بہت کم ہیں، اور وہ بھی شاید تھرو ایجنٹس۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یورپی ممالک میں تعلیم کے حساب سے کون سا بہتر ملک ہے جو آپ ہمارے دیکھنے والے نوجوانوں کو بہتر سجیسٹ کر سکے کہ اگر کسی نے تعلیم کے سلسلے میں اگر کسی یورپی ممالک میں آنا ہے تو وہ کس ملک کا انتخاب کرے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پچھلے کافی سالوں میں جو دیکھنے میں آیا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہیں یورپ میں، خاص کر انگلینڈ ہے، اس میں ہالینڈ ہے۔ ہالینڈ 2006 سے لے کے 2010 تک ہالینڈ نے بہت سارے ویزے دیے ہیں، جس میں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی لوگ آئے ہیں، لیکن موسٹ آف دیم جو آئے ہیں وہ جسٹ یہاں پہ آ کے سلپ ہو گئے، انہوں نے اسٹڈی نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی میرا بھائی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے اور جینوئن اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے ہالینڈ اور جرمنی از دا بیسٹ۔ کیوں میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے 70% نمبر ہیں
70% ریمارکس ہیں ان کے، تو وہ جرمنی میں فری آف کاسٹ اسٹڈی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہالینڈ میں اسکالرشپ مل سکتی ہے آپ کو، جس میں آپ کو 450 یورو ملتے ہیں، آپ کا جیب خرچ پلس آپ کو ایک اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ فری آف کاسٹ جی اسٹڈی جی ہوتی ہے. اس جی کے بعد آپ کو رہائش بھی دی جاتی ہے، اکوموڈیشن. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ بڑی زبردست آپ نے بات بتائی کہ تعلیم کے لحاظ سے جرمنی اور نیدرلینڈ اس وقت اچھے ہیں، کہ سازگار ماحول میں ہے کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. لیکن کیا وہاں پاکستان میں بیٹھ کے جرمنی کی اور نیدرلینڈ کی انسٹیٹیوٹس کے بارے میں تمام انفارمیشن ان کی ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے کہ جو وہ ہمارے نوجوان فالو کر کے اور اس پیٹرن کو فالو کر کے آ سکیں؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. اس کا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی میرا بھائی یورپ میں آنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے، اور اس کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کون سی اسٹڈی کو فالو کرے گا. اس حساب سے پھر پاکستان میں بیٹھ کے یونیورسٹی سرچ کرے. جرمنی میں جانا چاہتا ہے تو، ہالینڈ میں آنا چاہتا ہے تو. ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے 70% مارکس نہیں ہیں، لیکن وہ جینوئن ہے، وہ باہر پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بیسٹ بیلجیم ہے. بیلجیم کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، آج تک آپ نے سنا اگر لوگ انگلینڈ آتے ہیں، دوسری یورپین کنٹری میں آتے ہیں، لیکن بیلجیم بہت کم لوگ آتے ہیں. ایگزیکٹلی. بیلجیم بہت سستا ہے، اسٹڈی کے لحاظ سے بہت سستا ہے. یعنی کہ آپ کو سالانہ اگر کمپیئر کریں ہم، کمپیئر ٹو ہالینڈ جرمنی، تو بیلجیم میں آپ کو جو پے کرنے پڑتے ہیں، ان کے ایک جو سال کی فیس ہے 3500 یوروز ہیں. اگر ہالینڈ میں کریں گے تو وہ آپ کو 9000 یورو دینے پڑیں گے. اوکے اوکے. تو بیلجیم یہ ایک آپشن ہے. اگر کسی کے پاس کم مارکس ہیں یا آرٹس بھی نہیں کیا ہوا، تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ وہ اپلائی کرے اکیڈیمک اسٹڈی کے لیے. جب وہ آئے گا یہاں پہ تو اس کو 1 سال اسٹڈی کرائی جائے گی انگلش میں. جب اس کا لیول ہو جائے گا پھر وہ بیچلر وغیرہ کر سکتا ہے. اوکے سر، یہ بڑی زبردست پوائنٹ کی بات آپ نے کی. میں اسی کے اندر سے آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا کہ وہ کیونکہ ہماری جو پاکستان سے آنے والے کی وہ فرسٹ لینگویج جو ہے وہ اردو ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل اداروں کے اندر تاثر یہ ہے، ایچ ای سی کی طرف سے ہے یا کن ہماری حکومت کی طرف سے، کہ ہماری ہائر لیول کی ایجوکیشن بھی اردو میں ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. آپ بھی ماشاءاللہ پاکستان کے پڑھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہائر لیول کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ انگلش میں ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم یورپین کنٹریز میں ایجوکیشن کے لیے موو ہوں گے تو کیا ہمیں وہاں سے لینگویج کا ڈپلومے کی ضرورت ہے، جس کو ہم آئٹس یا ٹوفل کہتے ہیں؟ جی، اگر آپ اسٹڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو آئلٹس یا ٹوفل چاہیے. اس میں بھی آج کل جس طرح میں نے بتایا کہ اگر آپ اسٹڈی ڈائریکٹ کرنے آئیں گے تو آپ کو 6 بینڈ چاہیے، کم سے کم 6 بینڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے 6 بینڈ سے کم یعنی 5 ساڑھے 5 بینڈ ہیں تو پھر آپ کو اکیڈیمک اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ یہاں آ کے پھر 1 سال انگلش پڑھیں گے آپ. اوکے، ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں لیکن وہ یہاں پہ ایک ریزیڈینشیل پرمٹ کے لیے یہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، یا چلے اسٹوڈنٹ بھی یہاں پہ آ گیا، تو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے رہائش ڈھونڈنے کا. تو رہائش کیسے اور کس طریقے سے اور کہاں پہ ڈھونڈی جائے ان یورپین ممالک میں کہ جو ایک نئے آنے والے کی جیب بھی اس کو اجازت دے پے کرنے میں، تو وہ ہمیں بتائیے گا. جی، یہ سب سے پہلے یہ کہ ایک بندہ آ رہا ہے اسٹڈی کے لیے تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ یونیورسٹی ہاسٹل جو پرووائڈ کرتی ہے، نمبر 1. اگر اس کے پاس ہاسٹل نہیں ہے تو بہت سارے رابطے آج کل ہیں، جس طرح فیس بک وغیرہ ہے، تو رہائش مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ جو لوگ بیچارے انلیگل آتے ہیں یا وزٹ پہ آتے ہیں، وہ یہاں پہ موو ہونا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائیں. ٹھیک ہے، زبردست. مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، وہاں ان کو بولیں مجھے رہائش چاہیے، فوراً رہائش مل جائے گی. ایگزیکٹلی. یہ تو میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو دیکھا کہ جن کو مساجد جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، کہ رکھتی ہیں کچھ عرصہ، جب تک نہیں ملتا. جی جی جی. اچھا، بہت زبردست سر. اچھا، اس میں جب ہمارے نوجوان یہاں پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں جی، تو وہ ان کا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پیسے بھی کمانے ہیں، کام کے ساتھ ہم نے پیسے بھی کمانے ہیں. تو کیا پڑھائی کے دوران جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو تو کیا اس یورپی ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ سائٹ پہ کام بھی کر سکیں، کوئی جی جاب بھی ڈھونڈ آپ کر سکیں؟ سکتے ہیں. تقریباً یورپ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں انکلوڈنگ انگلینڈ، آپ 20 آورز پر ویک آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے، وہ میرے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹڈی بھی کروں گا جا کے ساتھ میں کام بھی کروں گا اور میں کام کر کے میں اسٹڈی کے خرچے پورے کروں گا، تو ایسا پاسبل بالکل نہیں ہے، امپاسبل ہے یہ.
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ کی اکوموڈیشن ہوگی، کھانا پینا ہو گیا، اس کے پاس ٹرانسپورٹ، جس طرح جتنی یہ کنٹریز ہیں، جس طرح میں ہالینڈ کی اگر ذکر کروں تو ہالینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 100 یورو صرف چاہیے ٹرانسپورٹ کا پر منتھ. جی ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کام کر کے تو میں پورا کر سکوں گا، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں پاسبل ہے. جس طرح آپ جرمنی میں آ گئے ہیں اور جرمنی میں آپ نے آ کے آپ کو اسکالرشپ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو 450 یورو آلریڈی جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے بعد آپ 20 آورز پر ویک کام کریں گے تو آپ کا پورا خرچہ نکل آتا ہے اسٹڈی کا. لیکن اگر آپ نے سالانہ 8 سے 9,000 یوروز پے کرنے ہوں تو آپ کیسے کام کر کے پے کریں گے؟ وہ آپ کو لازمی پاکستان سے منگانے پڑیں گے. ٹھیک. اچھا اس میں سر جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے تو کیا اس کو جس ملک میں بھی جائے گا اس کو ہیلتھ انشورنس بھی اپنی پے کرنی پڑتی ہے؟ شروع کرنی پڑتی ہے، شروع کرنی ٹھیک پڑتی ہے، لیکن جو ہم یہاں کے رہائشی ہیں ہمیں زیادہ پے کرنی پڑتی ہے. جیسے میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں 150 یورو پے کرتا ہوں پر منتھ، لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس کی 70 یورو ہوتی ہے. اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہوتی ہے بیسک انشورنس، وہ تقریباً 100 یورو کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو اون رسک ہوتا ہے. اگر آپ اون رسک جو ہے اس کو اگر 1000 یورو کر لیں، یعنی کہ اگر ایک بندہ بیمار ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس حساب سے کرے گا تو 70-75 یورو پے کرتا ہے. اگر بیمار ہوگا تو پہلے 1000 یورو کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد پھر فری علاج ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جی، اس کے اندر بڑا آپ نے ایک بریکنگ پوائنٹ، بریکنگ نیوز کی طرح کا ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اٹلی میں 1 یورو کا گھر خریدیں. تو یہ کہانی تو ذرا ہمیں سمجھائیں کہ 1 یورو کا اٹلی میں گھر اگر ہے تو پھر ہمیں بھی بتائیں جی، ہم بھی لے لیتے ہیں. فرسٹ آف آل مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ کوشچن مجھ سے پوچھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کیے میری ویڈیو پہ کہ جی جھوٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ نا، ہمارے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، سارا دن ہم جو ہے نا ٹائم فضول اس میں ضائع کرتے رہتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، لیکن ہم اس پہ سیکھتے نہیں ہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ انٹرنیٹ پہ، آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اٹلی میں کافی ایک جگہ پہ نہیں ہوا، کافی جگہ پہ ایسا ہو چکا ہے. اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ، اور انہوں نے کیوں کیا، دو چیزیں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ پاسبل ہے، ہاں بالکل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اٹلی میں بہت سارے ایسے ولیجز ہیں جو اس وقت خالی ہو چکی ہیں. کیوں؟ وہاں کی جو آبادی چھوڑ کے دوسرے یورپین کنٹری میں چلے گئے ہیں یا بڑے شہروں میں چلے گئے ہیں، تو ان کے جو ولیج ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں. تو انہوں نے اس لیے یہ کیا کہ لوگ یہاں پہ آئیں گے، 1 یورو برائے نام ہم ان سے لیں گے، ان کو گھر دیں گے. وہ گھر جو ہے وہ خستہ حال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کو بنانا ہے. تو اس میں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ان کے جو آبادی آ جائے گی، گاؤں ان کا آباد ہو جائے گا دوبارہ. دوسرا جو ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں وہ دوبارہ سے بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، زبردست جی. یہ تو آپ نے بڑی کلیریفائی کر دیا کہ اپنے اس کوشچن کو. اچھا اس میں ایک چیز آپ نے، میں نے اور بھی سنی تھی آپ کی ویڈیو کے اندر، کیا اگر آپ یو کے نیشنل ہیں اور آپ یو کے نیشنل کسی اور ملک، یورپ کے ملک کے اندر کسی اپنے رشتہ دار عزیز کو بلوانا چاہتا ہے، لیکن وہ یو کے نیشنل ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسی اور یورپی ملک کے اندر اپنے رشتہ دار کو بلوایا جائے، تو وہ آپ بتائیے گا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے، اس کی تھوڑی سی آپ ہمیں ڈیٹیل بتائیں. دیکھیں، ایک نا ہم ہمیشہ بہت لیٹ آتے ہیں کسی چیز میں بھی. پھر جی جب ہم کوئی پاکستانی یہ کام کرتے تو ہم سارے وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لا بہت پرانا لا ہے، یہ یورپین لا ہے، ٹھیک ہے، جس کو EEA کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ، اگر میں کسی کنٹری میں رہتا ہوں، کسی بھی یورپین کنٹری کا میں نیشنل ہوں، تو میں وہاں پہ اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتا. لیکن اگر میں وہاں سے مائگریٹ کر کے کسی بھی یورپین کنٹری میں جاؤں گا تو پھر صرف میں کسی بھی فیملی ممبر کو وہاں بلا سکتا ہوں. اس کے آف کورس ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن بہت ایزی ہے. اب آپ نے کہا یو کے نیشنل جو ہے کیسے بلا سکتے ہیں، تو آف کورس یہ چیز عجیب سی لگے گی سننے والوں کی کہ یو کے میں رہنے والے لوگ اپنے ریلیٹیوز کو اب نہیں بلا سکتے پرماننٹلی. لیکن اگر یو کے سے وہ موو کرتے ہیں، فرض کریں ہالینڈ ہو گیا یا یورپ کی کوئی بھی کنٹری ہوگی، جرمنی وغیرہ، تو وہاں پہ آ کے ان کو باقاعدہ رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے. مطلب وہ یو کے سے، یو کے میں اگر رہ رہے ہیں تو اس کو یورپ کے کسی اور کنٹری میں آ کے کام ڈھونڈنا پڑے گا، پھر وہ بلا سکتا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ اگر پھر دوبارہ واپس یو کے جانا چاہے اپنے رشتہ دار کو بلا کے تو جا سکتا ہے. جا سکتے، بالکل جا سکتے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ معلومات یوٹیوب چینلز کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں،
یہ بڑی اتھینٹک معلومات ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. آپ کے پاس اس کا معلومات اکٹھی کرنے کا سورس کیا ہے؟ مطلب آپ معلومات کہاں سے اکٹھی کرتے ہیں؟ یہ سورس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو کام کرتا ہوں، میرا یہ فوکس نہیں ہوتا کہ مجھے ویوز ملے اور میں غلط گائیڈ کروں. میرا یوٹیوب چینل شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسا چینل شروع کروں، میں اپنے بھائیوں کو ایسی انفارمیشن دوں جو ان کو مشکل سے ملتی ہے یا ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے یا ان کو وکیلوں کے پاس جانا پڑتا ہے. جی بالکل. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 100% ان کو میں اتھینٹک انفارمیشن دوں. تو اب بات ہے سورس کی طرف. سب سے پہلے جو سورس ہے وہ ہر کنٹری کی امیگریشن ویب سائٹ ہے، ہر کنٹری کی جو ایمبیسیوں کی ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویب سائٹ پہ نہیں ہوتی، جس طرح یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ویزے کے بارے میں. اگر کوئی بھی یورپین نیشنل ہے دوسری کنٹری میں جا کے اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے، یہ ان کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے. یہ کام آپ کو ملے گی جو یورپین یونین کی جو لاز ہے وہاں پہ یہ چیز ملے گی. ٹھیک ہو گیا. یورپی یونین کے لاز کے اندر یہ والی انفارمیشن موجود ہوگی. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، آپ کے یوٹیوب چینل کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ہم تک ماشاءاللہ یہ ساری انفارمیشن اپنی شیئر کی اور ہمیں بتایا، ہمارے سوالات کے جواب دیے. تو آپ کو یہ یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کی اور خاص طور پہ نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ دیکھیں 2017 میں میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا بیٹا تھا تقریباً 19 سال کا. تو پاکستان میں ویل سیٹلڈ تھے، ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، لیکن اس کو باہر جانے کا شوق تھا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے منع کیا. میں نے کہا نہیں، آپ اس کو کہیں کہ نہیں آئے گا، آنا بھی ہے تو لیگلی طریقے سے ویزا لگوا کے آئے. تو کچھ عرصہ بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ڈنکی لگا رہا تھا، یعنی کہ ڈنکی لگا کے یونان جا رہا تھا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں انلیگل طریقے سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. تو بوٹ جو ہے ڈوب گئی. اب بوٹ پہ بات آئی ہے تو میں اب یہ بھی بتاتا چلوں، اب لوگ سن رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں، اسپیشلی ترکی سے جب یونان میں جایا جاتا ہے، تو یہ ایک مافیا ہے جو اس بزنس پہ قابو ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں آلریڈی. فیک بوٹس ہیں، وہ لیدر نہیں ہوتا یا چمڑا نہیں ہوتا، فیک بوٹ ہوتی ہے، بہت سستی، اور فیک لائف جیکٹ جب پانی میں جاتی ہے پھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہوا اس کے ساتھ بھی، وہ مر گیا اور لاش تک نہیں آئی. تو تب میں نے سوچا یار کہ ہر بندے کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے. شاید کہ میرا مقصد یہ تھا کہ یار کہ شاید اگر میں ایک بندے کی زندگی بچا دوں نا اگر، تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو یہ سوچ کے میں نے کیا تھا. تو جب میں نے کیا تو بہت رسپانس آئی پہلی ویڈیو پہ، بہت زیادہ. تو پھر اس کے بعد میں نے پراپرلی ویڈیوز بنانا شروع کی. نہیں زبردستی. دیکھیں آپ کا رسپانس آیا تو پھر ہم بھی آج اور آپ بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا جی. صحیح بات. جی. اچھا، اس میں آپ دیکھنے والوں کو اپنے چینل کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور آپ بلکہ خود مینشن کر دیں اپنے کمپلیٹ چینل کا نام، اور اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ ہمارے ویورز کو مزید آپ کے ساتھ رابطے رکھنے میں آسانی ہو. جی ضرور. جی میرا گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ تس قریشی ٹائپ کریں، میرا چینل آ جائے گا. تو ضرور سبسکرائب کریں. اور کسی کو اگر ہیلپ چاہیے تو میرا فیس بک پیج بھی ہے تس قریشی کے نام سے ہی، مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام بھی تس قریشی کے نام سے ہے، اس پہ بھی ضرور آئیں اور جو مجھ سے ہو سکا میں ہیلپ کروں گا. زبردست سر. تس قریشی صاحب، تصدق قریشی صاحب، آپ کا ہمیں لائیو پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً یہ معلومات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت مفید ثابت ہوں گی، خاص طور پہ وہ نوجوان جو پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہاں پہ آنے میں، کام ڈھونڈنے میں، گھر ڈھونڈنے میں ایک بہت ساری آسانی ہوگی. لیکن آپ کا جو سب سے ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام تر معلومات ایمبیسیز کی، امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. وہاں پہ جا کے ہمیں آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے ورک آؤٹ کرنا چاہیے. بالکل. تصدق قریشی صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ ہمیں لائیو جوائن کرنے کا، اور اسی طریقے سے آپ اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہم تک یہ رہنمائی دیتے رہیں. نیکسٹ ٹائم پھر کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.